مرشد کامل کی تلاش میں گئے اور مرشد کامل سے ملاقات ہوئی تو حضور سرکار سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو ایک ٹوپی عطا کی. اس ٹوپی کو کہتے ہیں کلاه چہار ترکی. کچھ لوگ ترکی بھی پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ترکی نہیں ہے، ترکی ہے. کلاه چہار ترکی جو آپ کے پیر و مرشد نے حضور خواجہ غریب نواز کو عطا کیا. اس ٹوپی کا عطا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کی وضاحت حضور سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا یہ جو ٹوپی ہے یہ تمہارے سر پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں چار چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. کیا کہا؟ چار چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ صرف تھما دیا بیٹا یہ تبرک لو اور بس اپنا کام کرتے نہیں. چار چیزوں کو پہلے تم کو چھوڑنا ہوگا. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یہ حضور سرکار خواجہ غریب نواز کے لیے بھی نصیحت تھی اور ان کے توسل سے ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. وہ چار چیزیں کیا؟ دیکھیں اپنے پیر کو کس طرح سے، اپنے مرید کو کس طرح سے پیر تراشتے ہیں اور بناتے ہیں. جس طرح ایک لوہے کو کسی کے شکل میں آنے کے لیے اسے پہلے پگھلایا جاتا ہے، پھر اس کو تپا کر کے اسے کسی مشین میں آلہ میں ڈال کر کے کسی کا نقشہ دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے کس طرح سے ایک پیر مرید کو سنبھال رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹا چار چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. نمبر ایک، کلاه چہار ترکی مطلب چار چیزوں کو چھوڑنا ہے. اس ٹوپی کو لینے کا مطلب یہ ہوا کہ چار چیزوں کو چھوڑنا ہے. نمبر ایک، دنیا کی محبت. نمبر دو، عقبہ کا ڈر. نمبر تین، خواب و خوراک یعنی زیادہ کھانا بھی نہیں ہے زیادہ سونا بھی نہیں. نمبر چار، نفس امارہ کو مار دینا ہے. یہ چار چیزوں کی نصیحت آپ نے اپنے مرید صادق کو کی. اب دنیا کو چھوڑنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ بیٹا اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکو. دنیا کی محبت، نہ دولت کی محبت، نہ مکان کی محبت، نہ زمین و جائیداد کی محبت، نہ کرسی کی محبت، نہ اقتدار کی محبت، نہ حکومت کی محبت. دنیاوی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کو نکال کر کے پھینک دینا ہے اپنے دل سے. جب تم اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کر کے پھینک دو گے اور تمہارا دل جب خالی ہوگا تو پھر اس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت سمانے میں آسانی ہو جائے گی. اور جس دل میں دنیا کی محبت پہلے سے بھری ہوئی ہو اس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آنا بہت مشکل ہے. نمبر دو، اختصار کے ساتھ، نمبر دو کہ آخرت یعنی عقبہ کا ڈر کو ترک کر دینا. یہ کیا بات ہوگی؟ ہم اور آپ تو آخرت کے ڈر سے ہی عبادت کرتے ہیں، آخرت کے ڈر سے ہی عمل کرتے ہیں، جنت پانے کے لیے عمل کرتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر کے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں کی عقبہ کا فکر چھوڑ دو. کیا مطلب یہ کہ جیسے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن اپنے ایک ہاتھ میں آگ لی اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیا اور بڑے ہی غصے کے انداز میں چلی جا رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے غصے میں ایک ہاتھ میں آگ لیے اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ
کرتے ہیں اور کچھ لوگ جہنم سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں. لہذا آج میں اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں گی. نہ جنت ہوگی، نہ جنت کے لیے عبادت کریں گے، نہ دوزخ ہوں گے، نہ دوزخ کی آگ سے ڈرنے کے لیے عبادت کریں گے، بلکہ صرف اور صرف جب بھی عبادت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے. اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے. کیا مطلب؟ کہ عقبہ کی فکر چھوڑ دینا ہے، صرف اور صرف عبادت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے. جب رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائے گا. جب رب راضی ہو جائے تو پھر جنت تو ملنی ہے، تو جنت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت. نمبر 3، زیادہ کھانے سے بھی پرہیز کرنا ہے اور زیادہ سونے سے بھی پرہیز کرنا ہے. دونوں انسان کے لیے مضر ہے. زیادہ کھا لینے کے بعد انسان سستا جاتا ہے، اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا ہے. زیادہ کھانے سے طبیعت بگڑ جاتی ہے، زیادہ کھانے سے سستی آ جاتی ہے. تو کم کھانا ہے، اور یہی کم کھانے کی نصیحت میں حضور سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی سوانح حیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور سرکار خواجہ غریب نواز کھاتے تھے تو کیا کھاتے تھے. تو تاریخ میں پتا چلا کہ حضور سرکار خواجہ غریب نواز ایک سوکھی روٹی کو روٹی بنا کر کے سکھا لیتے تھے اور سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کے اسے کھایا کرتے تھے. اب اس میں بھی راز ہے. کہا حضور سوکھی روٹی بھی چبا کے کھایا جا سکتا، بھگو کے کیوں؟ کہا بیٹا سوکھی روٹی کو چبانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سمے لگتا ہے، وقت لگتا ہے، اور بھگا کر کے اسے ہم مختصر وقت میں کھا سکتے ہیں. تو جتنا وقت سوکھی روٹی چبانے میں لگائیں گے اتنا وقت ہم اللہ کی عبادت میں لگائیں گے. یہی واقعہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک بزرگ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، ان کی زندگی کی سوانح حیات. تو ایک بزرگ وہ کبھی بھی روٹی بنا کر کے نہیں کھاتے تھے. روٹی بنا پہلے آٹا ہوتا ہے، آٹا کو گوندھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، تب کھایا جاتا ہے. ہم تو بوٹی کے ساتھ کھاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لذیذ چیزوں کے ساتھ کھاتے ہیں. لیکن وہ اللہ کا ولی فکر دیکھیں اور عبادت کو ذوق دیکھیں. ولایت یوں ہی نہیں ملتی. اور یہ پہچان کر لو، یہ 4 چیزیں دیکھ لینا، کسی کے اندر اگر پائی جا رہی ہے تو سمجھ جانا کہ اس کے اندر ولایت کی کوئی نہ کوئی بات ہے. اور اگر نہیں ہے، سو رہے ہیں مستی میں، کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی ہم ولی، کھا رہے ہیں جب کہ پھر بھی ہم ولی ہیں، اور دنیا کی محبت ہے، پیسہ لاتے رہو، سمجھ جانا. اور ولایت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، پھر بھی ولایت کا دعویٰ. تو سمجھ جانا کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ جعلی ہے، یہ نقلی ہے. ایسے لوگوں کے پھندے میں آؤ گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو سمجھ جانا. تو ایک بزرگ تھے، وہ کبھی بھی روٹی بنا کر کے نہیں کھاتے تھے. کہا حضور آپ روٹی بنا کے کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ ہمیشہ وہ پانی میں تھوڑا سا آٹا لے کر کے، ایسا نہیں کہ 1-2 کلو کھا لے، تھوڑا سا آٹا، جتنے کی بھوک مر جائے، زندہ رہنے کے لیے، نفس کو موٹا کرنے کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا آٹا لیا، پانی میں گھولا اور گھولنے کے بعد اس کو پی گئے. کہا حضور آپ روٹی کیوں نہیں بناتے؟ آٹا ہی کو پی جاتے. کہا بیٹا روٹی بنانے کے لیے پہلے آٹا کو گوندھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آگ جلانی پڑتی ہے، آگ میں توا کو تپایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد روٹی کو پکایا جاتا ہے، پھر کھایا جاتا ہے. اور اس کے لیے تھوڑا سمے چاہیے، وقت چاہیے، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ وقت چاہیے. اور میں تھوڑا سا پانی میں تھوڑا سا آٹا ملا کر کے 1 منٹ آدھا منٹ میں اسے استعمال کر لیتا ہوں. اتنا جو وقت بچتا ہے یہ وقت میں اللہ کی عبادت میں لگا دیا کرتا ہوں. یہ
اللہ کے ولیوں کی یہ خصوصیات ہوا کرتے تھے اللہ والوں کے، جو حضور سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد نے یہ نصیحت کی۔ نمبر 4، نفس، یعنی نفس سے، نفس امارہ سے بچنا ہے۔ اور 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر میں کہا ہے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اے رضا، یہ نفس ایک ایسا شیطان ہے، ایک ایسا دشمن ہے۔ شیطان تو کھلا دشمن ہے، وہ کھل کر کے وار کرتا ہے، دور سے وار کرتا ہے، لیکن نفس یہ تمہارے پاس ہی رہ کر کے تمہیں کھاتا رہتا ہے، تمہیں بہکاتا رہتا ہے، تمہاری آخرت برباد کرتا رہتا ہے، تمہیں عبادت سے دور کرتا رہتا ہے۔ تم نے جو نیکیاں کمائی ہے اس نیکیاں کو برباد کرنے میں یہ نفس تمہارے پاس رہ کر کے تمہارا دشمن بنا رہتا ہے۔ ایک تو شیطان دشمن ہے، ایک نفس دشمن ہے۔ یہ بھی ایک اور بات سماعت فرما لیں، یہ مسلم ہے کہ رمضان کے دن میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ آخری بات سماعت فرما، شیاطین رمضان کے دن میں قید کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شیطان نے بہکایا، تو جب شیاطین رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں، تو پھر انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ پھر انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ روزہ رکھنے والا انسان نہیں رکھتا، فرض روزہ اگر صحت مند ہے، کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں رکھ رہا ہے مسلمان ہو کر کے، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، فرض کو ترک کر رہا ہے اور ارکان اسلام کا ایک رکن کو وہ ڈھا رہا ہے۔ تو جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ انسان کیسے کرتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سال بھر جو گناہ انسان کرتے رہتا ہے، اس گناہوں کی وجہ سے اس کا نفس امارہ جو ہے وہ مضبوط اور موٹا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ اب اس نفس کو تو نہیں جگڑا جائے گا، کیونکہ وہ نفس انسان کے ساتھ متصل ہے۔ شیاطین قید کر دیے گئے، لیکن ایک دشمن قید ہے، دوسرا دشمن اس کے پاس ہے۔ جب شیاطین قید میں رہتا ہے پھر بھی یہ انسان کو نفس اس کا بہکاتے رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا کرتے رہتا ہے، گناہ کرواتا رہتا ہے، جرم کرواتا رہتا ہے۔ تو رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اے رضا، یہ نفس کی بنیاد پر، اس نفس کی وجہ سے بڑے بڑے چلے گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اس لیے اے رضا، نفس دشمن سے ہمیشہ بچتے رہنا، ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ جب تم اپنے نفس سے بچ جاؤ گے تو دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہوتے نظر آؤ گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ یہ 4 چیزیں تھی جو آپ کے پیر و مرشد نے حضور سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو نصیحت کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔